سر صاحب، جیسے ستمبر کا مہینہ شروع ہوا تو آپ کی بہت سی پریڈکشنز تھیں کہ اس مہینے مزید ممالک اس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، اور پھر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہوا، ہم نے اس موقع پر بہت ہلچل دیکھی کہ غزہ میں امن کے قیام کے لیے کچھ سیریس ایفرٹس ہو رہی تھیں، اور اس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے، اور وہ میٹنگز کر رہے تھے مسلم کنٹریز یا عرب کنٹریز کے ساتھ، جس میں پاکستان ظاہر سر فہرست تھا، لیڈ کر رہا تھا ان ایفرٹس کو۔ پھر ملاقات بھی ہوئی، اور اس میں بھی آپ نے پریڈکٹ کیا اور انالیسس کیا کہ یہ اس کے کانٹورز ہو سکتے ہیں ان میٹنگز کے، یا اس سے یہ نکل سکتا ہے۔ اس پٹاری سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 21 نکاتی امن منصوبہ برآمد ہوگا، لیکن جو برآمد ہوا منصوبہ پلان وہ 20 نکاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو شکوار دیکھیں تو کافی ڈیٹیلڈ ہو جائے گا کام، لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ اس قدر متنازع کیسے ہو گیا آتے ساتھ کہ کچھ کنٹریز نے انکلوڈنگ پاکستان ریٹریٹ کیا، تھوڑا سا خود کو ڈسٹنس کیا، اور کچھ لوگ اس کا خیر مقدم کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ کتنا کام کرے گا اور کتنے چانسز ہیں اس کے فیل ہونے کے؟ عائشہ، ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کہا پہلا جو پلان تھا 21 پوائنٹس کا، وہ انہوں نے ان 8 ملکوں کو دکھایا اور ان سے ان پرنسپل اوکے کروا لیا کہ چلیں ٹھیک ہے، وی سپورٹ دس پلان، آگے چلائیں۔ مگر جب اسرائیل کو دکھایا تو اسرائیل نے آبجیکشن لگا دیا کہ نہیں، ہم اس کو غور سے دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے آپ کو۔ تو اسرائیل نے کیا کیا کہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جو کہ اب سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہوئی ہے۔ اسرائیل نے پھر جیرڈ کشنر اور میرا خیال ہے وٹکاف، ان کے ساتھ الگ بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ چیز نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، اور اس کو سارا ریوائز کر دیا، اپنے حق میں کر لیا، اپنے حق میں سارا کر دیا۔ فار ایگزامپل جو اوریجنل پلان تھا اس کے اندر 2 اسٹیٹ سولوشن کا بھی ذکر تھا، اس میں سے بالکل نکال ہی دیا گیا، اینڈ سو آن۔ تو بہت سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے جو کہ انہوں نے چینج کر کے اپنے حق میں کر لیے۔ اس کے بعد جب نیتن یاہو سے یہ پوچھا اسرائیلی میڈیا نے کہ آپ نے یہ دیکھا، آپ نے اپروو کر دیا، یہ تو کیا ہے اس میں، کیوں اپروو کیا؟ تو ان کا جواب انہوں نے ایک الگ پینل میں بیٹھ کے ہیبرو میں جواب دیا اس کا، جو کہ اب ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایگزیکٹلی ہز ورڈز، ہمارا مقصد تھا ہاسٹیجز کو واپس لانا اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں آگے بڑھانا، اور ہم نے وہ اس میں تسلیم ہو گیا ہے، یہ ہمارا مقصد آبجیکٹو پورا ہو گیا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اس نے اس کا اظہار کیا۔ تو یہی 2 ایشوز تھے جو کہ پرانے میں جو اوریجنل جو 21 پوائنٹس تھے اس کے اندر اس کے اوپر وضاحت کی گئی تھی کہ کس سٹیج پہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو وہ تو اسٹریٹ اوے پتہ چل گیا کہ اسرائیل کے آبجیکٹیوز پورے ہو گئے، اور مسلم ممالک کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا پیلسٹینینز کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو پورے نہیں ہوئے۔ تو وہیں سے پھر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کھوکھلا ہے، یہ چل نہیں سکتا، ون سائیڈڈ ہے۔ پھر لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ایک تو یہ کہ فلسطینیوں کے بارے میں ہے اور فلسطین کو کنسلٹ نہیں کیا، کسی پیلسٹینین کو کنسلٹ نہیں کیا۔ حماس پاپولر ریپرزینٹیٹیو ہے آف دا پیلسٹینینز، حماس کو بالکل ختم کرنے کا پلان بنا دیا تاکہ آواز ہی پیلسٹین کے ختم ہو جائے، اور کنسلٹ کرے وہ تو نہیں کر رہے، وہ تو اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ پھر جو نگراں قسم کی جو ایک ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہوگا اس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر کو ڈال دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر جو ہے، ٹونی بلیئر وہ تو مطلب ہے کہ اس قسم کی چیزیں ڈال دی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کسی صورت میں بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی یہ تو وہ چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے اگری کیا تھا، یہ تو کچھ اور چیز نکلی ہے، اس کے اوپر اب دیکھنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اسی قسم کا ان کا بھی رویہ ہوگا۔ دیکھیے ہر ملک، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے، اب بمباری ختم ہونی چاہیے۔ 60-70 ہزار فلسطینیوں کو مار دیا آپ نے، ان کو آپ نے دھکیل دیا ہے غزہ سے باہر، کچھ رہ گئے ہیں، کچھ کو آپ نے دھکیل دیے۔ آپ کے ارادے جو ہیں آپ نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر اسرائیل کے اندر آپ کی کابینہ کے اندر آپ نے بتائے ہیں ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس نہیں ہوں گی، اس کی کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی سیلف اٹونومس گورنمنٹ آئے گی، اور یہاں تک وہ تو بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانیں۔ ہاں وہ سر عام کہہ رہے ہیں، سر عام کہہ رہے ہیں، تو سیبوتاج کر رہے ہیں شروع میں۔ اور پھر جو ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہے وہ بھی بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کہ فلسطین کو کچھ نہیں ملنا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو کچھ ملے گا جو کچھ ملنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے اوپر دستخط کرنا،
اور کسی جلدی میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی حماس کی طرف سے رسپانس نہیں آیا. یہ سورسز سے خبریں چل رہی ہیں, بی بی سی بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریپرزینٹیوز نے, حماس کے ریپرزینٹیوز نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ بظاہر اسرائیل کے حق میں زیادہ دکھائی دیتا ہے, لیکن وہ مذاکراتی عمل کو معطل نہیں کرنے جا رہے. تو دیکھتے ہیں اب اس پہ 72 گھنٹوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. دیکھیں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اسرائیلی فوج کا ودرال کا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے کے ساتھ یہ جو انہوں نے بات کی ہے, پھر یہ کہ انہوں نے ہاسٹیج ریلیز کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کوالیفیکیشنز لگا دی ہیں اپنے, جو انہوں نے ان کے ہاسٹیجز ریلیز کرنے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے نان اسٹارٹر, اور اس کے اوپر ابھی اور بھی لین دین ہوگی. سو واٹ واز دا ٹرمپ فیکٹر ان اٹ, کہ مسلم کنٹریز کے ساتھ بیٹھے تو ان کی باتیں مان کے ڈرافٹ بنا لیا, اور جب ادھر بات ہوئی تو ان کی بات مان کے ڈرافٹ ہی چینج کر دیا. دیکھیے ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ ان پیلسٹائن اور رائٹس آف پیلسٹینینس. ٹرمپ کے دو آبجیکٹیوز ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جنگ بندی کی جائے, جو بھی دینا پڑتا ہے اسرائیل کو دے دیا جائے, مگر لڑائی جنگ ختم ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بل کر رہے ہیں ایز اینٹی وار. وہ ابھی نامینیشنز بھی ہونی ہے نا, وہ ان کا صرف ایک وہ مقصد ہے. اسی طریقے کے ساتھ ان کا وہ انڈیا کے ساتھ بھی یہی تھا جی, سیز فائر, اور ابھی یوکرین میں بھی یہی اسی قسم کا موقف ہے رشیا کے ساتھ. تو اور دونوں جگہ پہ فیلئر, نہ روس کو وہ بنا سکے ہیں, نہ یورپ کو بنا سکے, یہاں حماس کو نہیں بنا سکے, اور باقی یہ لوگ جو گئے ہیں 8 ان کو وہاں تو وہ چپ کر کے سن لیا انہوں نے. دیکھو ظاہر ہے جس قسم کی صورت حال ہے, ٹرمپ کے سامنے تو ڈس ایگری نہیں کر سکتے تھے نا, کیونکہ پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کیا ہوا تھا, اور سارے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ناراض نہ کیا جائے, گو لانگ ایز فار ایز پاسبل. اب وہ گھر آئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ اس میں دراصل ہے کیا اور کیا کیا ایشوز ہیں, اور ان کے اپنے پاپولیشنز جو ہیں ان کا جو پبلک اوپینین ہے وہ کیا سوچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ ورکیبل, اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا, اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور میری تو یہ ویو ہے کہ ابھی پھر سے وہ جنگ شروع کرے گا, جنگ شروع کرے گا مزید. سو یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ابتدا ہونے سے ہی اس کی انتہا ہو گئی ہے, ختم ہو گیا یہ معاملہ, جس طرح سے اس پہ ابھی تھوڑی سی لین دین ہوگی نا. سو یہ کیا اور مذاکرات ہوں گے اس کے اوپر, یا اور ایکسپلینیشنز آئیں گی, کیونکہ وائٹ ہاؤس نے تو حماس کو ٹائم دیا ہوا ہے 72 گھنٹے کا, 3 سے 4 دن. میرا خیال ہے حماس اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرے گا, بیکاز اسے پتہ ہے اگر آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا تو پھر بمباری شروع ہو جائے گی. وہ یہی کہا انہوں نے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہوں گے, پھر وہ جو مرضی کریں. اس لیے میرا خیال ہے کہ حماس اس کے اوپر آبجیکشنز لگائے گا, لگا کے اور دے دے گا کہ جی یہ ہمارے آبجیکشنز ہیں. تو پھر ان کے وہ جو ہے یا تو وہ کہیں گے ریجیکٹ, ان کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا, یا پھر بات آگے چلانی پڑے گی. تو میرا خیال ہے حماس ول ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ دس. وہ 1 2 3 4 کچھ چیزیں بنا کے اپنے کمنٹری دے دیں گے اس کے اوپر, اور وہ پھر اسرائیل کے کورٹ میں بال چلے کو جائے گی. سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے, یا تو اس کو پھینک دیں جو ہم نے کہا تھا, آپ مانیں آپ نہیں مانے, شروع ہو گئی لڑائی, مطلب ہے وہ پھر بمباری شروع کر دیں, یا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر کہے گا اسرائیل کو کہ پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے کیا امینڈمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوگی جہاں حماس اپنے ہتھیار گرا دے گا. ایسی سچویشن بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن حماس نے اپنے ہتھیار گرا دیے اس کے بعد اس کے پاس کوئی لیوریج ہی نہیں ہے. ہمیشہ نیگوسیشنز کے اندر جو آخری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہتھیار گرانا. ویتنام کے اندر بھی ایسے ہوا, کمبوڈیا میں بھی ایسے ہو, دنیا میں جہاں جہاں کانفلکٹس ہوئی ہیں, وہ جو ہتھیار ہوتے ہیں ان سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں, آخری سٹیج پہ ہتھیار آتے ہیں. بیکاز ایک دفعہ ہتھیار انسرجنٹس یا ٹیررسٹ یا جو بھی ہے وہ گرا دیں, اس کے پاس ان کے پاس لیوریج نہیں رہتی, پھر دوسری سائڈ جو مرضی کر لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ جلدی حل ہونے والا ہے. اینڈ دیئرفور آئی تھنک کہ یہ اسرائیل از گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا بومبنگ اگین, پریشر بلڈ کرنے کے لیے. ابھی فلوٹیلا پہ جو انہوں نے کیا وہ تو کیا انہوں نے, مگر وہ تو اب میرا خیال ہے اگلے 3-4 دن سارا فوکس وہیں ہوگا. مگر آئی تھنک اس کے اوپر بھی حماس شوڈ, میرا اپنا خیال ہے حماس ول بی کلیور انف ٹو سے کہ وی ہیو ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ اٹ, بٹ ہم نے یہ ایشوز ہیں, یہ ہمارے سوال ہے, اس کا جواب دیں ان آرڈر ٹو پرولونگ دا ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسرائیل حماس کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے. اسی لیے بیکاز ایک ہی تھریٹ ہے اسرائیل کو, مگر حماس کی فنڈنگ اور آرمامنٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے بیکنگ تو ایران کی ہے, ایران سے. تو اسی لیے مائی ویو از دس کہ اسرائیل نے ایران کو نہیں چھوڑنا, انڈائریکٹلی ایران نشانہ ہے. اوکے, کیونکہ ایران فارغ ہوتا ہے تو حماس فارغ ہو جائے گا. حماس کی سورس آف
लाइवलीहुड, वेपन्स, आइडियोलॉजी, इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगी. सो फॉर देम ईरान इज़ द मेन एनिमी, और अमेरिका का भी मेन एनिमी ईरान है. तो माई सेंस इज के दे विल कम बैक और दे विल अटैक ईरान अगेन. और मैं ये समझता हूँ क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि ईरान ख़त्म होगा या ईरान की अंदर रेजीम चेंज होगी तो फिर जाके हमास को, ये फ़लस्तीन के इशू को वो अपने हाथ में कंट्रोल कर लेंगे. जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन इन गाज़ा और इन वेस्ट बैंक और इन फ़लस्तीन. अच्छा सिट साहब, इसमें जो हमें अय्यारी नज़र आती है मुआहदे में, 14वां नुक्ता ये कहता है कि हमास की गारंटी कि आइंदा वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई इलाकाई पार्टनर देगा. लेकिन इजराइल इस मुआहदे की जो प्रपोज है उसकी कितनी पासदारी करेगा, उसकी गारंटी का कोई तस्वीर नहीं है. देखिए कोई गारंटी नहीं है इसराइल से. उन्होंने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं और सारे का सारा बोझ जो है वो डाल दिया हमास के ऊपर. और जब भी चाहेंगे वो उसको रिवर्स कर देंगे. अब फॉर एग्जांपल बिल्कुल कहीं नहीं लिखा कि इनकी आर्मी जो है आईडीएफ कब विड्रॉ करेगी, किस स्टेज पे करेगी, कहाँ जाके खड़ी हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उधर से हमास का वो ये कह रहे हैं कि हथियार भी छोड़े, मुल्क भी छोड़े, हॉस्टेजेस भी फौरन छोड़े, जो बार्गेनिंग चिप करें. तो इसलिए आई डोंट थिंक इट विल वर्क लाइक दिस. आई थिंक जितनी सैक्रिफाइसेस फ़लस्तीनियों ने की है, ऑल्दो वहाँ ज़ाहिर है पॉपुलेशन अंडर ग्रेट स्ट्रेस है, बड़ा स्ट्रेन है उनके ऊपर, बिकॉज अब फिर बमबारी शुरू हो जाएगी और देन अगेन पीपल विल 100, 200, 300, 400 पीपल विल स्टार्ट गेटिंग किल्ड एवरी डे. इट्स सैड. बट इसराइल का जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना जी, वो अब नेतन्याहू ने अपनी पब्लिक को और अपनी पार्टी को और अपने एलाइज को वो बता दिया है. वो ये है, हमास को बिल्कुल ख़त्म करना है, फौज रखनी है, सेटलमेंट्स बढ़ानी है, पैलेस्टीनियंस को पुश करना है इनटू इजिप्ट, इनको वहाँ रियासत बनानी है, वहाँ बनाएं. इसीलिए इजिप्ट तैयार हो गया है. उसे पता है कि सूनर और लेटर उनकी फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है विद इजराइल. अच्छा, और अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ पैलेस्टीनियंस को सीरिया में धकेलना है और कुछ को इजिप्ट में धकेलना है. तो मतलब इस किस्म की बातें हो रही हैं. तो इजराइल हैज़ नो इंटेंशन टू अलाउ अ पैलेस्टीनियन स्टेट or even a presence in Gaza. So what about this? Israel will not occupy or annex Gaza. ये पॉइंट 16वां नुक्ता इसका. देखिए ज़रूरत नहीं है ना. जब वो डोनाल्ड ट्रंप बैठा होगा और टोनी ब्लेयर बैठा होगा, तो फिर तो ख़त्म होगी बात ना. ठीक है, ये तो किसी और चीज़ में मलफूफ कोई और चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. और ये बिल्कुल मुश्तरका प्लान है. डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतनी जल्दी में है, वो कहता है यार जो भी हो किसी तरीके से ये साइन हो और बमबारी ख़त्म हो, मगर दैट्स नॉट द वे. इजराइल विल नॉट सेटल फॉर इट. वो कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो 10वां नुक्ता है बेसिकली उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है. बट मेरा अब आपसे ये सवाल है कि इस माहे सर जैरेड कुशनर का वहाँ होना सिर्फ उसका एक मतलब है, प्रॉपर्टी डेवलप करना. यस. सो डोनाल्ड ट्रंप और जैरेड कुशनर का ये कोशिश है कि ये गाज़ा स्ट्रिप हमें मिल जाए जी और हम वहाँ प्रॉपर्टी डेवलप करें. पैसा लगवाएं मिडिल ईस्टर्न मुल्कों का. ठीक है जी. और थोड़े से पैलेस्टीनियंस को आने दें वहाँ, बाकी ज़्यादातर को पुश आउट कर दें और ये इसको एक रिजॉर्ट बनाएं और पैसे बनाएं और इजराइल भी खुश हो जाएगा और पैसे भी बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी के. दैट इज द प्लान. हाँ, इसका 10वां नुक्ता बताता है कि मेनी थॉटफुल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर देयर ऑलरेडी क्राफ्टेड. सो नेक्स्ट इज के उन्होंने जो किया वो तो सबके सामने आ गया. ये मुस्लिम कंट्रीज का वेलकम करना, फिर उसके बाद उससे पीछे हटना, शहबाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट ट्रंप की अनाउंसमेंट से पहले ही ये ट्वीट ऐसा करना कि हम खैर मकदम करते हैं और सराहते हैं. क्या आइडिया नहीं था इनको कि इसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है या इनसे कोई ऐसा वादा किया गया कि ऐसा ही होगा जैसा लिखा गया? देखिए इन मुल्कों ने तो फेस वैल्यू पे ले लिया, इनको जो दिखाया और उसमें इन्होंने उससे तस्लीम कर लिया कि हाँ अच्छा प्लान, आप ट्राई करें इसको. मगर जाहिर है वो इसके आगे तो नहीं जा सकते ना. वो आगे तो जाने वाला हमास है. हमास तो किसी के कंट्रोल में नहीं है जी. अगर हमास किसी के कंट्रोल में है तो ईरान के कंट्रोल में है, ना शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है, ना MBS के कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सारे अरब कंट्रीज़ हैं ना, वो हमास को नहीं पसंद करती, बिकॉज हमास चैलेंज करता है उनको. इसलिए दे वुड बी वेरी हैप्पी कि किसी तरीके के साथ हमास फारग हो जाए एंड कोई इसराइल के साथ कोई डील हो जाए जिसके ज़रिए इनको अब कोई ख़तरा ना हो. तो अभी क्या मुस्लिम कंट्रीज़, जैसे इजराइल ने अमेंडमेंट्स करा ली, मुस्लिम कंट्रीज़ भी करवा लेंगे? आपने तो कहा हमास ऐसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि सजेस्ट करेंगे कुछ चेंजेस. मुस्लिम कंट्रीज़ भी आगे आएंगी और बात करेंगी? मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा आगे आएंगी.
प्रपोजल्स भेजे जाएंगे? نہیں وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے پھر آپ آپس میں کر لیں, ہم تو پہلے بھی تیار تھے اب بھی تیار ہیں, اور آپ حماس کے ساتھ بات کر لیں یا پیلسٹینین ریپرزینٹیوز کے ساتھ بات کر لیں. کون کھڑا ہوگا حماس کے لیے آپ بتائیں؟ میں تو ایک ملک بھی نہیں سوچ سکتا. ہاں ٹرکی کھڑا ہو سکتا ہے, ایران کھڑا ہو سکتا ہے, مگر ایران واز ناٹ پارٹ آف دس. سو آئی تھنک کچھ آوازیں نکلیں گی کہ اس کو پھر سے ری ایگزامن کر لیا جائے. اچھا, اس میں ایک اور ٹوسٹ آیا بڑا حیرت انگیز تھا جس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم, کہ اسرائیلی پرائم منسٹر فون کر کے قطری وزیر اعظم سے معافی مانگیں گے اور پھر سیکیورٹی گارنٹیز کی دوبارہ ضمانت دے گا امریکہ. یہ کیسا ٹوسٹ ہے؟ نہیں, کوئی خاص ٹوسٹ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ قطر والوں نے کہا ہوگا کہ اسرائیل سے کہیں کہ سوری کرے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, بیکاز دے ویری کین ٹو موو فارورڈ. وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز آئے اس طریقے کے ساتھ. تو یہ تو قطر کی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے کیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں کروا دیتا ہوں, کیا میرا جاتا ہے, انہوں نے کہہ دیا. ہاں اچھا, لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر سے ہم ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے. نہیں, آئی تھنک جو چیز اسرائیلی پرائم منسٹر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے اور قطر والوں نے جس طریقے سے جسے کہتے ہیں کڑوا گھونٹ کیا ہے, تو پھر آپ سمجھ جائیں. تو یہ جو اس معاملے کے اوپر ساری بحث گلوبلی چل رہی ہے اور عوام کافی رائے عامہ کافی تقسیم ہے, ایسے میں فلوٹیلا کے اوپر جو اٹیک ہو رہا ہے یہ اس منصوبے سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے اٹیک تو نہیں ہو رہا, ان کو روکا جا رہا ہے جی فرام کمنگ ان. تو اٹس اے ڈفرنس بٹوین این اٹیک اور اسٹاپنگ سمبڈی. فلوٹیلا تو فلوٹیلا بھی والے بھی پہنچ گئے ہیں وہاں, لڑائی جھگڑے ہوں گے, کچھ کو پکڑ کے لے جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہاں بھی کافی کنفیوژن رہے گی, بٹ دے ول ناٹ الاؤ, اسرائیل ول ناٹ الاؤ انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اور 72 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے کچھ, کیونکہ اس سے پہلے جہاں مذاکرات کی بات ہوئی وہاں کوئی نہ کوئی شرارت ہوئی. دیکھیے آج تک جو شرارتیں ہو رہی ہیں وہ تو اسرائیل کرواتا رہا ہے اپنا مقصد کو بڑھانے کے لیے, تاکہ جسے کہتے ہیں فالس فلیگ, تو وہ تو اسرائیل کرتا ہے. بیکاز لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ آپ دوسری سائڈ کو اتنا موقع دے دیں ٹو ڈو تھنگس. تو اسرائیل خود کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. تو وہ چیز ہو سکتی ہے, بٹ آئی تھنک اگلے 1-2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیٹس سی وٹ حماس کمز اپ ود آفیشلی. ابھی تو انآفیشلی باتیں ہو رہی ہیں نا, کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے مگر آفیشلی کوئی رسپانس نہیں آیا. سو لیٹس ویٹ فار این آفیشیل رسپانس. سو ڈو یو تھنک کہ نیتن یاہو ان ریئل چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے, فیور میں جاتا ہے غزہ میں جنگ بند ہونا اسرائیل کے؟ ناٹ ایٹ آل. وہ سمجھتا ہے اس نے ابھی اور مارنا ہے لوگوں کو, اس نے لوگوں کو دھکیلنا ہے یہاں سے, کیونکہ ابھی وہ پورا ایجنڈا پورا نہیں ہوا. اگر یہ بات مان لیتا ہے حماس تو پھر اسرائیل کے لیے پرابلم بن جائے گا نا, بیکاز جتنے رہ گئے ہیں 1.2 ملین پیلسٹینینز تو رہ گئے ہیں ابھی ان غزہ, وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ رہ جائیں, وہ تو نکالنا چاہیں گے ان کو. تو اس لیے انہوں نے بمباری کرنی ہے, انہوں نے ان کو دھکیلنا ہے, اور وہ اب حماس کا رسپانس لے کے اس کے اوپر وہ کریں گے. اب اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ حماس کس قسم کا رسپانس دیتا ہے. کیا اس رسپانس کے بعد اسرائیل اپنی بمباری شروع کر دے گا کہ نہیں کرے گا, اور امریکہ اس کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا؟ امریکہ ساتھ دے یا نہ دے, اگر وہ بمباری شروع کر دیتا امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. امریکہ از ہینڈ ان گلو ود اسرائیل. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پریس کانفرنس کی پر انہوں نے کہا کہ امریکہ ساتھ دے گا, اسرائیل کو فلی پشت پناہی حاصل ہوگی امریکہ کی اگر حماس کوئی ایسی حرکت کرتا ہے. سو دیر بہت سے اگر مگر ہیں. ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ پلان سامنے آئے گا جو کہ مشاورت سے کیا گیا مسلم ممالک عرب کنٹریز کی, لیکن سیٹھی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو باقاعدہ ایک اس میں اسٹیک ہولڈر ہے, مرکزی اسٹیک ہولڈر, جب ان کی اس میں معاونت معاہدے میں شامل نہیں ہوگی یا ان کی تجاویز شامل نہیں ہوں گی تو یہ توڑ پہنچتا دکھائی نہیں دیتا, اور وہی مسائل آ گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ 72 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے, حماس کی جانب سے کیا جواب ہوتا ہے, جس کے بعد مزید پیش رفت دیکھی جا سکتی ہے.